السلام علیکم، میں ہوں یسرا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ اور میں ہوں محمد شیوینس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ پنجاب میں شہریوں کو جعلی ای چالان کے میسیجز موصول ہونے کا انکشاف۔ صوبائی وزیر رمیش اروڑہ کا منارٹی کارڈ کا دائرہ کار 75,000 خاندانوں تک بڑھانے کا اعلان۔ آر پی او فیصل آباد کی کمیونٹی انگیجمنٹ سینٹر پولیس لائنز میں میٹنگ، نئے ٹریفک قوانین اور پیٹرولنگ میکینزم کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جنگیر انور کا چناب نگر کے ماڈل ریڈی بازار کا دورہ، معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا شہر کے پارکوں کا دورہ، عوام کو سیر و تفریح، بچوں کے لیے جھولوں اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کا ڈی سی آفس کمپلیکس کا دورہ، صفائی ستھرائی انتظامات بارے بریفنگ دی گئی۔ اردو بازار قصور میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، تمام رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ حافظ آباد کے سالانہ انتخابات، چودھری امتیاز احمد تاج چوتھی مرتبہ صدر منتخب۔ بھارتی ٹی وی انڈسٹری کی مقبول اداکارہ سارہ خان نے دوسری شادی کر لی۔ آسٹریلیا کی ریکی ٹیم انتظامات کا جائزہ لینے لاہور پہنچ گئی۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ پنجاب میں شہریوں کو جعلی ای چالان کے میسیجز موصول ہونے کا انکشاف۔ سیف سٹی نے شہریوں کو جعلسازوں کے جھانسے میں نہ آنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں شہریوں کو جعلی ای چالان SMS موصول ہونے کی شکایات سامنے آئی ہیں، جس پر سیف سٹی نے شہریوں کو جعلسازوں کے جھانسے میں نہ آنے کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان سیف سٹی کے مطابق سیف سٹی کبھی SMS کے ذریعے کیش، اکاؤنٹ یا بینک تفصیلات طلب نہیں کرتا۔ ای چالان SMS صرف اور صرف پنجاب حکومت کے سرکاری نمبر 8070 سے بھیجا جاتا ہے۔ جعلساز شہریوں کو لنک پر کلک کروا کر پیسے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا شہری کسی بھی مشکوک SMS یا ویب سائٹ پر ادائیگی ہرگز نہ کریں۔ ترجمان سیف سٹی کے مطابق مشکوک یا جعلی میسج ملنے پر فوری طور پر FIA یا 15 سائبر ونگ سے رجوع کریں۔ ای چالان SMS میں ہمیشہ وقت، جگہ اور خلاف ورزی کی تفصیل فراہم کی جاتی ہے۔ سیف سٹی کے ترجمان نے واضح کیا کہ سیف سٹی کے نام پر فراڈ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ صوبائی وزیر رمیش اروڑہ نے منارٹی کارڈ کا دائرہ کار 75,000 خاندانوں تک بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اقلیتی امور نے کہا، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور سماجی بہبود کے لیے جامع پروگرام پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے رانا سلیم کی رپورٹ کے مطابق پیرس روڈ میں کرسمس کے سلسلے میں کیک کاٹنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر منارٹی کارڈ پروگرام کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے اسے 75,000 اقلیتی خاندانوں تک وسیع کیا جا رہا ہے، جس سے اقلیتی برادری کی سماجی کفالت اور فلاح و بہبود کے لیے ایک مستقل اور مؤثر نظام واضح کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام مرحلہ وار ایک بڑے نیٹ ورک کی شکل میں آگے بڑھایا جائے گا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ صفدر شبیر، SDPO طارق محمود، سردار جسکران سنگھ، انیل سلوترا سمیت مختلف اقلیتی برادریوں کے نمائندگان، سماجی شخصیات اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیڑا کی زیر صدارت کمیونٹی انگیجمنٹ سینٹر پولیس لائنز میں میٹنگ کا انعقاد۔ آر پی او کو نئے ٹریفک قوانین اور پیٹرولنگ میکینزم، جرائم کے سدباب کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق میٹنگ میں CPO فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر، SSP آپریشنز فرقان بلال، CTO ناصر جاوید، SSPCDT، SSP اسپیشل برانچ، ٹاؤن SP سرکل افسران اور DTOs نے شرکت کی۔ اس موقع پر RPO سہیل اختر سکھیڑا کا کہنا تھا، حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ SOPs اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ریاستی قوانین پر عمل درآمد کرنا اور کروانا ہم سب کا فرض ہے۔ کسی بھی قسم کی شرپسندی سے آنی ہاتھوں نپٹا جائے گا۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جنگیر انور نے چناب نگر کا دورہ کیا، ماڈل ریڈی بازاروں کا جائزہ لیا، پھل و سبزیوں کے دستیابی، معیار اور قیمتوں کا بھی جائزہ لیا۔ چناب نگر سے بلال وڑیچ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر راجہ جنگیر انور نے چکن شاپس کو چیک کیا اور ریڈ لسٹ نمایاں جگہ پر لگانے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا ریونیو میں اضافے کے لیے پارکوں کی کینٹینز کو فوری طور پر نیلام کیا جائے،
اور پارکس میں اخبارات، میگزین اور کتابیں رکھی جائیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر لالیاں ڈاکٹر انس سعید اور چیف آفیسر چودھری پرویز بھی موجود تھے۔ سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی اقبال ڈویژن کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ۔ ایس پی اقبال ڈویژن چودھری سعید احمد، ایس ٹی پی او سرکل فیکٹری ایریا عثمان وڑائچ اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ سی پی او نے افسران سے فردن زیر تفتیش مقدمات کی پروگریس بارے دریافت کیا اور ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر صاحبزادہ بلال عمر نے کہا، زیر تفتیش مقدمات کو حقائق کی روشنی میں جلد یکسو کیا جائے اور چلاننگ پینڈنسی کلیئر کی جائے۔ بلیٹن میں حافظ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے شہر کے پارکوں کا دورہ کیا، جہاں عوام کی سیر و تفریح اور بچوں کے لیے لگائے جانے والے جھولوں اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق فیملی پارک میں مرد و خواتین کی واک کے لیے نیا جاگنگ ٹریک بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا، وزیر اعلیٰ کے عوامی فلاحی اقدامات کے تحت شہر بھر کے اہم عوامی مقامات، پارکوں، چوکوں اور گرین بیلٹس میں شجرکاری، رنگ و روغن اور ان کی بیوٹیفیکیشن کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ عوام کی صحت مند سرگرمیوں کے فروغ اور تفریح سہولیات کے لیے پارکوں میں خصوصی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ پارکوں میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے درختوں، پودوں، جھولوں اور دیگر اشیاء کو نقصان مت پہنچائیں۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اکرام اللہ سندھو بھی ان کے ساتھ تھے۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جازیب حسین لابر نے ڈی سی آفس کمپلیکس کا دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ خوشاب سے سید حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق اے ڈی سی جی غزالہ کنول نے کمپلیکس میں موجودہ ڈی سی آفس کی برانچز کے علاوہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر ڈپٹی کمشنر جازیب حسین لابر کو بریف کیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے کہا، کمپلیکس کے مکمل ایریا میں صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے، کمپلیکس کو خوبصورت بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ اب بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ قصور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں اردو بازار قصور میں رات گئے تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن، بازار سے تمام رکاوٹیں ہٹا دی گئی۔ قصور سے عامر سویل کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کی خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور ایڈمنسٹریٹر تحصیل میونسپل کمیٹی قصور سید ایوب بخاری نے چیف میونسپل آفیسر عمران اصغر سندھو کے ہمراہ اردو بازار قصور میں رات گئے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ آپریشن میں تحصیل میونسپل کمیٹی اور پیرا فورس کے جوانوں نے حصہ لیا اور شہر کے گنجان آباد علاقے کو تجاوزات سے پاک کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور ایڈمنسٹریٹر ٹی ایم اے سید ایوب بخاری نے کہا، شہریوں کے گزرنے میں پریشانی کا باعث بننے والے تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی۔ قصور کی خوبصورتی کی بحالی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہنے دی جائے گی اور سونا شہر قصور کی ماضی کی کوئی خوبصورتی مکمل بحال کی جائے گی۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں واسا کی جانب سے تمام مین ہولز کو مکمل طور پر کور کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایم ڈی واسا حافظ آباد بلال فیروز جویا کا کہنا ہے، ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی ہدایت کے مطابق شہر کے تمام گلی محلوں کے سیوریج مین ہولز کی ضروری تعمیر و مرمت کے بعد باقاعدہ ڈھکن لگا کر کور کر دیا گیا ہے، تاکہ صفائی کے نظام میں بہتری آئے اور کھلے مین ہول سے کسی بھی نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ بلال فیروز جویا کا کہنا تھا، کسی بھی علاقے میں اگر کوئی مین ہول بغیر کور کے ہو تو علاقہ مکین ان کے دفتر میں یا بذریعہ فون نمبر ہیلپ لائن 1134 یا موبائل فون نمبر 0300950134 پر انہیں مطلع کریں، تاکہ فوری طور پر اس مین ہول کو ڈھکن کے ساتھ مکمل طور پر کور کیا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ حافظ آباد کے سالانہ انتخابات 2026 مکمل۔ چودھری امتیاز احمد تاج کو چوتھی مرتبہ صدر منتخب کر لیا گیا۔ مار حبیب اللہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ حافظ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ حافظ آباد کے سالانہ انتخابات خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہوئے۔ انتخابات میں تمام عہدیداران کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا۔ انتخابی نتائج کے مطابق چودھری امتیاز احمد تاج کو چوتھی مرتبہ صدر، مار حبیب اللہ جنرل سیکرٹری بن گئے۔ دیگر منتخب عہدیداران میں سینئر نیب صدر عبدالحمید رحمانی، نیب صدور حافظ عبدالقدیر چودھری، شہزاد احمد پرویز ایڈوکیٹ، جوائنٹ سیکرٹری حنان اجاز، فنانس سیکرٹری محمد جاوید ملک، ایڈیشنل سیکرٹری فنانس سید عامر شاہ، ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری سلیم شہزاد تارڑ، ایڈیشنل سیکرٹری ابراہیم پومی بٹ،
انفارمیشن سیکرٹری سیٹ خالد محمود اور آفس سیکرٹری فروخ عباس لون شامل ہیں۔ چیئرمین الیکشن بورڈ کے فریز سجاد ظہور مٹمل نے سر انجام دیے۔ اراکین بورڈ میں کاشف احسان تارڑ ایڈوکیٹ، میر رفاقت اسلام بٹ، سید ظہیرہ بادشاہ اور ملک شہر محمود شامل تھے۔ اس موقع پر سینئر صحافی بلال منیر تارڑ نے نو منتخب صدر امتیاز احمد تاج کو گلدستہ پیش کیا اور مبارکباد پیش کی۔ سرگودا کے شاہین اسجد اقبال نے بغیر حکومتی سرپرستی اور امداد کے عمان میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل سنوکر چیمپئن شپ میں کامیابی حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے مہر نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق اسجد اقبال اس اہم ایونٹ میں شرکت کے لیے حکومتی مدد اور سرپرستی سے محروم رہے اور رقم ادھار لے کر عمان روانہ ہوئے۔ ایونٹ جیتنے پر انہیں نقد انعام دیا گیا، جس سے انہوں نے نہ صرف قرض اتارا بلکہ مالی دباؤ سے بھی نجات حاصل کی۔ چیمپئن شپ میں تاریخی کامیابی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسجد اقبال کو مبارکباد دی اور انہیں قومی ہیرو قرار دیا۔ کمشنر سرگودا اور ڈپٹی کمشنر سرگودا نے ان کی شاندار فتح پر ان کو مبارکباد دیتے ہوئے انعامات سے نوازا۔ بلیٹن میں فیصل آباد سے کرائم کی خبر شامل کرتے ہیں، جہاں تھانہ سبن آباد فیصل آباد پولیس کی کارروائی شراب فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل آباد سے مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ایس پی اقبال ٹاؤن ڈویژن چودھری سعید احمد کی ہدایت پر تھانہ سبن آباد پولیس کی جانب سے کی گئی کارروائی کے دوران ملزم کے قبضے سے 25 لیٹر شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ سیالکوٹ سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں معروف سیاسی و سماجی رہنما ریاض مغل کے صاحبزادے عبدالرحمان ایڈوکیٹ کے دعوت ولیمہ کی تقریب شان انداز میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں ممبر قومی اسمبلی بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم گھمن، سابق ایم پی اے محمد عظیم نوری گھمن، کنوینئر اتحاد گروپ محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ سمیت مختلف سیاسی و سماجی رہنما اور وکلاء نے شرکت کی۔ شرکا تقریب میں مغل خاندان کو اس خوشی کے موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ این ڈی ایم اے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی ٹیکنیکل نمائش کرانے جا رہا ہے۔ اس دو روزہ ٹیک ایکسپو کا مقصد نوجوانوں کو آفات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کی ترغیب دینا ہے۔ آفات کے حوالے سے پیش کی آگاہی ڈیزاسٹر ارلی وارننگ ٹیک ایکسپو کے نام سے این ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں کل سے شروع ہو رہی ہے۔ آفات کے حوالے سے پیش کی آگاہی اور تیاری کے اقدامات کے ساتھ ڈیپٹر نمائش 10 سے 11 دسمبر تک جاری رہے گی۔ نمائش میں نوجوانوں کے لیے مختلف قسم کے مقابلوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں جیتنے پر کیش انعامات اور انٹرنشپ بھی دی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا کی ریکی ٹیم انتظامات کا جائزہ لینے لاہور پہنچ گئی۔ ریکی ٹیم معمول کے دورے میں وینیوز کا جائزہ لے گی۔ ٹیم قذافی اسٹیڈیم، این سی اے اور ایل سی سی اے گراؤنڈ کا جائزہ لے گی۔ اس دوران ریکی ٹیم کو پی سی بی اور سیکیورٹی حکام بریفنگ بھی دیں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین 3 T20 میچز کی سیریز شیڈول ہے۔ آسٹریلیا کی T20 ٹیم نے آئندہ ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ T20 سیریز کے تینوں میچز لاہور میں ہونے کا امکان ہے۔ بھارتی ٹی وی انڈسٹری کی مقبول اداکارہ سارہ خان نے کرش پھاٹک سے دوسری شادی کر لی۔ تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اکتوبر میں دونوں کی کورٹ میرج ہوئی تھی۔ گزشتہ دنوں باقاعدہ شادی کی تقریبات منعقد کی گئی۔ لوبیاتا جوڑے نے اپنی شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ سارہ اور کرش نے شادی کی تقریبات میں ہندو رسومات کے ساتھ نکاح کی تقریب بھی رکھی۔ نوبیاتا جوڑے نے ہندو رسومات کے لیے سرخ روایتی ملبوسات کا انتخاب کیا، جبکہ نکاح کی تقریب میں سفید چمکدار لباس نے ان کی جوڑی کو نہایت خوبصورت انداز پیش کیا۔ سارہ خان نے شادی کے بعد ریسیپشن کی تصاویر بھی جاری کی۔ واضح رہے کہ سارہ خان کی یہ دوسری شادی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔